اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، ایران کے شہروں سرک، چابہار، بندر عباس، کنارک اور جزیرہ ابو موسیٰ میں دھماکے ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ریلوے پل پر حملہ کیا گیا۔ ایران شہر ایئرپورٹ پر حملے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ چابہار کے کچھ حصوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق چابہار پر امریکی حملے میں پروجیکٹائل کا ٹکڑا امام علی اسپتال پر گرا ہے۔ میری ٹائم ٹریفک کنٹرول ٹاور اور ایک ڈیپو پر حملے کی اطلاعات ہیں۔ صوبہ بو شہر میں بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ ایٹمی بجلی گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران پر اضافی حملے کیے ہیں۔ حملے آبنائے ہرموز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں اور عملے پر ایران کے حالیہ بلا جواز حملوں کے رد عمل میں کیے گئے ہیں۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف آج کے حملے کل کی نسبت زیادہ بڑے ہونے کا امکان ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے ٹیلی فون کر کے کہا ہے کہ وہ امریکہ سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، تاہم یہ نہیں بتایا کہ کس ایرانی اہلکار نے کس امریکی اہلکار کو ٹیلی فون کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں معلوم نہیں کہ وہ اہلکار کسی قابل ہیں، یا بھی یہ نہیں جانتے کہ آیا وہ ایرانی اہلکار اس ڈیل کو پورا بھی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہی اصل مشکل ہے۔ اس سوال پر کہ آیا امریکی صدر کے طیارے کو ایران سے خطرہ ہے، صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں ہر وقت خطرات درپیش ہیں، وہ ایران کی ہٹ لسٹ پر سر فہرست ہیں۔ ایک اور سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے کچھ دیر پہلے ایران پر سخت حملہ کیا ہے۔ ایران کے ایک حملے کے جواب میں 20 بار حملے کیے جاتے ہیں۔ ایران نے امریکی حملوں کے بعد میزائلوں سے جوابی کارروائی شروع کر دی ہے، جس میں خلیجی ممالک میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے بحرین پر بھی میزائل داغے ہیں، جس کے بعد بحرین میں سائرن بج اٹھے۔ امریکی دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے کے لیے فعال ہو گیا۔ حملوں کے بعد بحرین میں امریکہ کے 5th فلیٹ اڈے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر بھی میزائل داغے جانے کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ قطر میں موبائل فونز پر سیکیورٹی خطرے کی وارننگ کے بعد خطرہ ٹل جانے کے پیغامات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی ایران میں بدھ کو امریکی حملے میں ایرانی افواج کے 8 ارکان شہید ہوئے تھے۔ چابہار میں متاثرہ 3 میں سے 2 پاور لائنز بحال کر دی گئی ہیں۔ امریکی صدر کی ایران پر مزید حملوں اور خاک جزیرے پر قبضے کی دھمکی پر ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا ہے، آؤ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت اعتماد کی نہیں، وعدوں کی پاسداری کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ امریکہ آبنائے ہرموز میں مشکلات پیدا کر رہا ہے، ایران اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل میں کہا کہ مہذب اور بہادر ایرانی قوم کے لیے توہین آمیز زبان استعمال کرنے سے ایرانی قوم کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ ایرانی اپنی شائستگی، ثقافت اور مضبوط اخلاقی اقدار سے جانے جاتے ہیں۔ ہم بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتے، بے خوفی، عظیم حوصلے اور عمل کے ساتھ دیتے ہیں۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے کہا ہے کہ امریکہ اب تک سبق نہیں سیکھا کہ دھمکیوں اور وعدہ خلافی کی اب قیمت ادا کرنا ہوگی۔ یہ جان لو حملہ کرو گے تو جواب بھی آئے گا۔ آبنائے ہرموز امریکی دھمکیوں سے نہیں، ایران کے انتظام کے تحت کھلے گی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے دھمکی دی ہے کہ ایران نے آبنائے ہرموز بند کرنے کی کوشش کی تو اسے امریکی فوج کی جانب سے جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واشنگٹن میں نیوز بریفنگ میں کہا کہ امریکی حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایرانی ہرموز نہیں کھولتے اور جہازوں پر فائرنگ بند نہیں کرتے۔ بنیادی معاہدہ یہ تھا کہ اگر ایران جہازوں پر فائرنگ کرے گا تو امریکہ بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ ایران معاہدے کی پاسداری کرے یا پھر وہی کچھ بھگتے جو گزشتہ رات ہوا۔ ایران امریکہ کشیدگی پر پاکستان نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے، نئے تنازع کا آغاز کسی کے مفاد میں نہیں، تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان خطے میں امن، مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ تمام فریق ایسے اقدامات سے گریز کریں جو خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مشترکہ امن کے حصول کے لیے مسلسل رابطے، مذاکرات اور سفارتکاری کا کوئی متبادل نہیں۔
تمام فریق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے اپنے اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت باہمی احترام، افہام و تفہیم کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت خطے سمیت دنیا بھر میں مشترکہ خوشحالی کے لیے مضبوط بنیاد ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہئی کے تعزیتی اجتماع میں شرکت پر وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی وفد کا شکریہ ادا کیا۔ ایک بیان میں ایران کے صدر نے کہا، پاکستانی حکومت اور عوام کی دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت پر بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہم پاکستان کی اس حمایت کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ایران اور پاکستان کے عوام نے ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹے ہیں۔ دونوں ممالک کے عوام اخوت و یکجہتی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں۔ امید ہے دونوں ممالک میں باہمی روابط مزید فروغ پائیں گے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر ہمیشہ پاکستان کی حکومت عوام کے لیے نیک جذبات رکھتے تھے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر مشترکہ ثقافتی اقدار کو دونوں قوموں کا قیمتی سرمایہ قرار دیتے تھے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو آج مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ان کی تدفین حضرت امام علی رضا کے روضہ اقدس کے احاطے میں کی جائے گی۔ اس موقع پر لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ عراق میں ان کے جلوس جنازہ میں 1 کروڑ سے زائد افراد شریک ہوئے۔ آیت اللہ خامنہئی کی میت بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کربلا لائی گئی، جہاں گورنر آفس کے مطابق 70 لاکھ سوگوار موجود تھے۔ راستے میں لوگوں کا ہجوم، جس کے سبب میت کئی گھنٹے تاخیر سے امام حسین اور ان کے بھائی حضرت عباس کے روضوں پر لائی جا سکی۔ میت کا سوگواروں کے سمندر نے نم آنکھوں کے ساتھ انتہائی جذباتی انداز سے استقبال کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے میں نماز جنازہ کے لیے عبد المہدی منتخب تھے، جو کہ عراق کے اعلیٰ ترین مذہبی اتھارٹی کے نمائندے ہیں۔ کربلا سے پہلے آیت اللہ خامنہئی کی میت نجف اشرف لائی گئی تھی، جہاں حضرت علی کے روضے میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ عراق کے معروف دینی گھرانے نے آیت اللہ سید علی محمد تقی الحکیم نے پڑھائی۔ روضے اور اطراف جمع افراد کی تعداد 38 لاکھ بتائی گئی۔ کئی شرکا کا سوگ کی نشانی سیاہ پرچم اور انتقام کی نشانی سرخ پرچم تھامے ہوئے تھے۔ آیت اللہ خامنہئی کو امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ان کے گھر پر مشترکہ حملے میں شہید کر دیا تھا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مجوزہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اہم مذاکرات آج واشنگٹن میں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے درمیان مجوزہ تجارتی معاہدے پر مذاکرات کا اہم دور آج واشنگٹن میں ہوگا۔ پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری تجارت جواد پال کریں گے، جبکہ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی بھی وفد میں شامل ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی محکمہ تجارت کے سینئر حکام مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ مذاکرات میں امریکہ کی جانب سے پاکستانی درآمد پر عائد امپورٹ ٹیکس سمیت دو طرفہ تجارتی امور پر تفصیلی بات چیت ہوگی اور مجوزہ تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے مختلف نکات پر غور کیا جائے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا کہنا ہے، دشمن ایجنسیز کی سرپرستی میں کام کرنے والے پراکسی عناصر اور نیٹ ورکس کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ انہیں پاکستان کے داخلی امن و معاشی خوشحالی کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچانے دیا جائے گا۔ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو پوری ریاستی قوت سے کچل دیا جائے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ آئیس بیان کے مطابق آرمی چیف نے نیشنل سیکورٹی اینڈ وار کورس کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان کی مسلح افواج جنگ کی بدلتی نوعیت کے مطابق اپنی حکمت عملی اور استعداد کو از سر نو ترتیب دے رہی ہے۔ مسلح افواج پراکسی عناصر کے دہشت گرد ٹھکانوں اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ یقینی بنائے گی۔ انہوں نے کہا، جنگیں میڈیا کی بیان بازی یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے ذریعے جیتی جاتی ہیں۔ مسلح افواج دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ جنگ کی بدلتی نوعیت کے تناظر میں پیچیدہ تصویراتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجک بصیرت اور ادارہ جاتی پیشہ ورانہ مہارت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے پاکستان کے مسلح افواج کی صلاحیتوں، بلند حوصلے اور آپریشنل تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور فارغ التحصیل افسران پر زور دیا کہ وہ دیانتداری، بے لوث خدمت اور وطن سے غیر متنازل وابستگی کی اعلیٰ اقدار کو ہمیشہ مقدم رکھیں۔ سرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ہنہ اوڑک میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے حملے میں 4 شہری شہید 6 زخمی ہوئے۔ مانگی ڈیم کے قریب پولیس چیک پوسٹ پر 6 جولائی کے حملے میں پولیس نے 15 خارجی جہنم واصل کیے۔ پولیس کے 9 جوان شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کیا تو انہوں نے یرغمال بنائے 18 جوانوں کو شہید کر دیا۔ بیلا میں BLA کے دہشت گردوں سے لڑائی میں 14 دہشت گرد مارے گئے۔ فوج کے 1 JCO اور 10 جوان شہید ہوئے۔ خاران اور دالبندین میں آپریشن کیا گیا۔ خاران میں 6 اور دالبندین میں 8 فتنہ الخوارج کے دہشت گرد مارے گئے۔ گزشتہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ جب ببرائی کا جو علاقہ ہے ہنہ اوڑک کا، وہاں پہ جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں انہوں نے وہاں کی لوکل جو پاپولیشن ہے ان پہ حملہ کیا۔ 4 بہادر جو معصوم شہری ہیں ہمارے وہ شہید ہوئے اور 6 زخمی۔ یہ سیکنڈ جو واقعہ ہے منگی ڈیم جہاں سے کوئٹہ کا پانی آتا ہے، بلوچستان کی پولیس کی چیک پوسٹ، اس لڑائی میں 15 انہوں نے جو خارجی ہیں ان کو جہنم واصل کیا۔ ان دیٹ پچڈ بیٹل 9 پولیس young boys laid down their lives from بلوچستان پولیس۔ باقی وہاں بچے تھے، وہ پولیس کے ہمارے جوان جو بہادر تھے، وہ ان کو نہتا کر کے اپنے ساتھ یرغمال بنا کے لے گئے۔ اور یہ جو جوان بچے ہیں پولیس کے، یہ اسی علاقے کے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بلوچیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسلام کی جنگ، یہ مسلمان ہیں، یہ بلوچی ہیں یا بلوچ ہیں یا پختون ہیں یا اسی علاقے کے، اسی دھرتی کے۔ ان کے ساتھ پھر جو FC ہے، فوج ہے اور جو باقی لا انفورسمنٹ ہے، دے کیپٹ آن انگیجنگ دیم، ان کے پیچھے گئی اور ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہوتا گیا۔ اینڈ ونس دے نیو کہ یہ گھیرا بالکل تنگ ہو چکا ہے، ان گھٹیا منش کے لوگوں نے وہ جو 18 جوان تھے بلوچستان کے بہادر سپوت، ان کو شہید کر دیے۔ تیسرا واقعہ جو ان دی ایریا آف بیلا بندر، دی کانوائے واز اٹیکڈ، اس میں انگیجمنٹ میں 1 JCO اور 10 جوان شہید ہوئے ہیں اور 14 جو سے ہیں BLA کے فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے۔ ادر دین دیٹ 2 آپریشنز جو سے ہیں ہم نے کیے ہیں آج، ایک خاران میں جہاں پر 6 اور دالبندین میں جہاں پہ 8، یہ دونوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے۔ تو یہ جو 3 میں نے آپ کو بڑے آپریشنز بتائے، ان میں 4 سویلین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان، فوج کے جوان، تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں، اور 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم حاصل ہوئی ہیں۔ پریس بریفنگ میں DGISPR نے بتایا کہ دہشت گردی ہندوستان اور وہ قوتیں کرا رہی ہیں جن کو پاکستان کی عزت اور استحکام برداشت نہیں ہوتی۔ افغانستان کی سرزمین غیر قانونی افغان طالبان رجیم کے زیر قبضہ اس دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ہم روز ان دہشت گردوں کا تعاقب کریں گے اور ان کو ہدف بنائیں گے۔ یہ آپ کے خیال میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ایک وندر میں ہو رہا ہے، ایک آپ کا جو سا ہے ببرائی میں ہو رہا ہے، منگی ڈیم میں کے پاس ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی ہوئی جا رہے ہیں، انکوارڈینیٹڈ۔ نو، دیر از اے اسکیم بہائنڈ اٹ، دیر از اے ماسٹر مائنڈ بہائنڈ اٹ، اینڈ دیر از این انٹینٹ بہائنڈ اٹ، اینڈ دیر از اے لاجسٹکس بہائنڈ اٹ، دیر از این آپریشنل سیکوینس بہائنڈ اٹ۔ یہ کروا رہا ہے ہندوستان، جس میں یہ فیسیلیٹیشن ہے وہ افغان طالبان رجیم پرووائڈ کر رہا ہے، مین پاور وہ پرووائڈ کر رہا ہے، اینڈ دے آر یوزنگ دی ٹیریٹریز انڈر دی کنٹرول آف دس illegitimate افغان طالبان رجیم ایز اے بیس آف آپریشن۔ دی میجورٹی آف دی پیپل once we encounter them, we kill them, we engage them، تو یہ افغانی ہوتے ہیں۔ یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا، 4 حملہ آور تھے، 3 اس میں افغانی تھے۔ وائی؟ کہ آپ کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی ترقی سے پرابلم ہے۔ یو ڈونٹ وانٹ بلوچستان ٹو پراسپر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کی جان ہے، آن ہے اور شان ہے۔ تمہیں کوئٹہ کے
پانی کے جانے کی پائپ لائن سے پرابلم ہے, تمہیں ہر اس چیز سے پرابلم ہے جو کہ بلوچستان کے عوام کے لیے. وی ہیو ریزالو اینڈ کلیئرٹی. دس آرمڈ فورسز under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. اور یہ کلیئرٹی صرف یہاں نہیں ہے, یہ کلیئرٹی بلوچستان کے عوام کو ہم سے زیادہ ہے, وہاں کی حکومت کو ہم سے زیادہ ہے. تو جو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے, یہ فتنہ ہندوستان ہے, ان کا بلوچیت سے بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان تمام انلیگل افغانیز کو ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے, تو ان کو پرابلم ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں دوبارہ کہتا ہوں, اس دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو. اینڈ وی ول ٹیک آن ایچ اینڈ ایوری ٹیررسٹ, دیئر فیسیلیٹیٹر, دوز ہو ہاربر دیم, those who furnish them, those who provide them bases wherever they are. Don't expect any sort of rationality and proportionality from us. اگر تم ہمارے بچوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو, تم ہماری بہادر پولیس پہ, ہمارے جوانوں پہ, ہمارے معصوم شہریوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو, اور تم سمجھتے ہو کہ ہم آگے ریشنلٹی, پروپورشنلٹی, بات چیت کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا. نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں امن و امان کی صورتحال پر غور ہوگا. اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان, وفاقی وزراء اور سیکیورٹی حکام شرکت کریں گے. بلوچستان سے ٹرین سروس آج معطل کر دی گئی ہے. ٹرین سروس ریلوے ٹریک پر مرمتی کاموں کے باعث معطل کی گئی ہے. ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ سے ٹرین سروس ریلوے ٹریک پر مرمتی کاموں کے باعث ایک روز کے لیے معطل کر دی گئی ہے. اس صورتحال کے باعث پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کی روانگی آج منسوخ کر دی گئی ہے. پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس بھی آج جیکب آباد تک محدود رہے گی. ٹرین کی معطلی کے باعث مسافروں کو ٹکٹس کی پوری رقم واپس کی جائے گی. نیپرا نے ملک بھر میں بجلی 34 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی, جس سے بجلی صارفین پر 4 ارب 94 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. قیمتوں میں یہ اضافہ مے کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت کیا گیا ہے. اس کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا. مے کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت کراچی سمیت ملک بھر کے لیے فی یونٹ بجلی 34 پیسے مہنگی کر دی گئی. نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. بجلی صارفین پر 4 ارب 94 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. نیپرا نے ملک بھر کے لیے بجلی 34 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی. نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی مئی 2026 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے مد میں مہنگی کی گئی ہے. ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا. اضافے کا اطلاق رواں ماہ جولائی کے بلز میں کیا جائے گا. سی پی پی اے نے مئی کی ایڈجسٹمنٹ میں 82 پیسے فی یونٹ کا اضافہ مانگا تھا. نجی کارگو کمپنی کے سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے طیارے کے لاپتہ ارکان کے گھر ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. عملے کے ارکان کے اہل خانہ کو طیارے کے لاپتہ ہونے کا علم میڈیا کے ذریعے ہوا. رپورٹ کر رہے ہیں طارق ابوالحسن. نجی کارگو کمپنی کے بوئنگ 737 طیارے کے کیپٹن رضوان ادریس فائٹر پائلٹ تھے. پاکستان ایئر فورس ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کمرشل ایوییشن کو جوائن کیا. وہ ایک انتہائی تجربے کار پائلٹ تھے. ان دنوں کیپٹن رضوان نجی کارگو کمپنی کا طیارہ آپریٹ کر رہے تھے. کیپٹن رضوان 5 بچوں کے باپ ہیں. ٹیوزڈے کو ان کو شام میں واپس آنا تھا اور تقریباً وہاں 7:30 7:20 پہ انہوں نے ٹیک آف کرنے سے پہلے ہمیں میسج کیا کہ ایئرپورٹ پہ ہیں اور ٹیک آف کرنے والے انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے میں آ جائیں گے کراچی. اور اس کے بیچ میں حادثہ پیش آیا. سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے بدقسمت طیارے میں سوار ایئر کرافٹ انجینئر محمد عارف صدیقی پی آئی اے سے ڈپٹی چیف انجینئر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے. انجینئر عارف صدیقی 8 بچوں کے باپ ہیں. وہ ان دنوں طیاروں کی مینٹیننس کرنے والی ایک نجی کمپنی سے وابستہ تھے. عارف صدیقی نے شارجہ سے روانگی سے پہلے اہلیہ کو فون کر کے کراچی آمد کی اطلاع دی تھی. پیر کی رات کو گئے تھے, یہاں سے لاہور گئے تھے, پھر لاہور سے شارجہ گئے تھے, شارجہ سے جہاز کو ریپیئر کر کے پھر واپس آنا تھا. گھر والوں کا آخری رابطہ امی کا ہوا تھا 7:30 بجے. ابو نے جو ہے وہ میسج کیا تھا کہ جہاز کو جو ہے وہ رن وے پہ لے آئے ہیں, تو انشاءاللہ 9:30 تک جو ہے وہ کراچی پہنچ جائیں گے. جب سے انہوں نے جوائن کیا تب
PIA, उसके बाद से मुस्तकिल वो PIA में बड़ी तनदेही से काम करते रहे और उसके बाद हत्ता कि वो जब 60 इयर्स के हुए और रिटायर हुए तो फिर उसके बाद उन्होंने ये कंपनीज ज्वाइन की और इसमें काम करते रहे और अब आखिरी वक्त तक काम करते हुए वो इस दुनिया से गए। एविएशन ज़राए के मुताबिक बहरे अरब में गिरकर तबाह होने वाले तैयारे का मलबा मिल गया है, लेकिन अभी तक तैयारे के पायलट कैप्टन रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद जतोई, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद खान और लोडर मास्टर मोहम्मद तौफीक खान की तलाश जारी है। तैयारे के तमाम अरकान का ताल्लुक कराची से है। कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके ली मार्केट से 6 साल के बच्चे की 1 से 2 रोज़ पुरानी बोरी बंद लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक बच्चे को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। बच्चे के कत्ल में मुलव्विस पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूल बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला ने वाक़े का नोटिस ले लिया। दानियाल सैयद रिपोर्ट कर रहे हैं। 6 साल के मोहम्मद की लाश पुराना हाजी कैंप के करीब एक बोरी से बरामद हुई। पुलिस का बताना है कि बच्चे को पीर की शाम घर के बाहर से अगवा किया गया। अहले खाना ने घंटों तलाश के बाद नेपियर थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चे को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। वाक़े में मुलव्विस मुलजिम हमजा को गिरफ्तार कर लिया गया, जो मकतूल बच्चे का पड़ोसी बताया जाता है। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि बच्चे की मस्क शुदा लाश बोरी में बंद करके 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंकी गई। वारदात पड़ोसी के घर में हुई, जबकि मुलजिम बच्चे की तलाश में उनके साथ शामिल होकर खुद को बेगुनाह जाहिर करता रहा। अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मकतूल के वालिद ने बताया कि मोहम्मद वली उनकी 4 बेटियों के बाद पैदा होने वाला अकलौता बेटा और बहन भाइयों में सबसे छोटा था। फेंक दिया मेरे लाल को, मेरा 2 दिन तक तड़पा, इनको नहीं छोड़ना है बस। कमसिन बच्चे की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने की हिदायत की है। कैमरा टीम व साथी रिपोर्टर कमर अली मसूई के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। मानसून सीज़न का आगाज़ होने को है, लेकिन हैदराबाद में निकासी आब के नाले कचरे और गंदगी से भरे हुए हैं, जो मानसून की बारिशों में निकासी आब में खलल का बायस बनेंगे। मज़ीद तफसील बता रहे हैं अली नईम। हैदराबाद शहर के 5 बड़े नालों स्टेशन रोड, लियाकत कॉलोनी, एयरपोर्ट, अमेरिकन क्वार्टर और गुजराती पाड़ा के नालों के जरिए शहर के सीवरेज के पानी की निकासी की जाती है, जिनमें जाबजा कचरे और गंदगी के अंबार हैं। जबकि 15 जुलाई से मानसून सीजन का बाकायदा आगाज हो जाएगा। ऐसे में नालों की सफाई को यकीनी ना बनाए जाने की सूरत में शहर में निकासी आब का मसला संगीन होने का खदशा है। अभी तो बारिशें हैदराबाद में शुरू भी नहीं हुई हैं, उससे पहले इस नाले का यह हाल है। 3 अतराफ से ये नाला जो है ये जाम हुआ है। सफाई का बिल्कुल भी कोई इंतजाम नहीं है। अब बारिश आई है ना, अब आएंगे बल्दिया वाले निकालने के लिए, सिर्फ एक गाड़ी निकालने के बाद फोटो सेशन होगा बाकायदा। इसमें जो है जो भी जिसका हल्का लगता है उसी का जो भी अब आएंगे फोटो सेशन होगा, वो चले जाएंगे। नालों की सफाई तो ना होने के बराबर है। साल में कभी कभार किसी हिस्से की सफाई हो जाती है। ओवरऑल ये नाला काफ़ी बड़ा है, काफ़ी दूर से आ रहा है और इसमें इतना कचरा जमा हो जाता है कि इसके ऊपर बच्चे खेलते हैं, इतना ठोस जमा हो जाता है। नाले की सफाई नहीं हुई है, तकरीबन 4 से 5 महीने में तकरीबन एक दफ़ा सफाई हुई है। 1 साल हो गया। आपसे मेहरबानी है, मेहर साहब से गुजारिश रखते हैं हम कि इस मसले को फौरी हल किया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर जहूर लखन के मुताबिक नालों की डिसिल्टिंग का काम करवाया जा रहा है। मानसून सीजन में कोशिश होगी कि शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि नालों की सफाई का काम साल हर साल करवाया जाए तो न सिर्फ मानसून बल्कि आम दिनों में भी सीवरेज के मसाइल से निजात मिल सकती है। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। बलूचिस्तान के इलाकों नसीराबाद और जाफराबाद में ज़राई पानी की शदीद किल्लत से लाखों एकड़ काश चावल की पनीरी खुश्क होने लगी है। मज़ीद तफसील बता रहे नसीराबाद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद बलूच। जी, नसीराबाद और जाफराबाद में पटफिटो और कितर केनाल की झैली शाखों में नहरी पानी की किल्लत के खिलाफ ज़मींदार और काश्तकारों का जो है कई रोज़ से एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज जो है नसीराबाद के इलाके बेदार पुल पर सैकड़ों काश्तकारों और ज़मींदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसके बाद शदीद गर्मी में ट्रैफिक की रवानी के साथ साथ
मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। नसीराबाद और जाफराबाद बलूचिस्तान के वो वाहिद इलाके हैं जहाँ पर लाखों लोगों का ज़रिया माश ज़री ज़मीन है, और नसीराबाद और जाफराबाद में ज़री पानी की किल्लत के बायस ना सिर्फ लाखों एकड़ पर काश्त की गई चावल की पनीरी शदीद मुतासिर हो रही है, बल्कि ज़मींदारों और काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और नसीराबाद और जाफराबाद में काश्तकार और ज़मींदारों का एहतजाज रोज़ का मामूल बन चुका है, और मगर सूबाई हुकूमत और मुताल्लिका इरिगेशन के हुकाम ने इनके एहतजाज पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे, जबकि महकमा इरिगेशन हुकाम के मुताबिक पटफिटर और कीतर केनाल की ज़ैली शाखों में एक हफ्ते के अंदर नहरी पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चमन में ईसा खान फुटबॉल अकेडमी ग्राउंड में गुज़िश्ता 2 माह से जारी मार्का हक़ पाकिस्तान कौमी यकजहती फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। खिलाड़ियों, शायकीन फ़ुटबॉल और हुक्काम ने इख्तितामी तकरीब में कौमी तराना पढ़ा और यकजहती का अमली मुजाहिरा पेश किया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं चमन से नूर ज़मान अचक से। मार्का हक़ के सिलसिले में कौमी यकजहती पाकिस्तान फुटबॉल चैंपियनशिप जिसमें मुलगीर फुटबॉल क्लबों ने हिस्सा लिया था, ये शानदार फुटबॉल मेला जो कि पिछले 2 महीने से जारी था, मार्का हक़ के 14 और गाजियों को खराज अक़ीदत और सलाम पेश करने की खातिर मुनक़िद किया गया, जिसका सेहरा चमन ब्रिगेड स्काउट कौमी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान इसा खान अचीज़ेक हो जाता है। इस मेले का इख्तितामी शानदार तकरीब मुनक़िद हुआ था, जो कि हाला गुलारा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। हज़ारों तमाशाई इस ग्राउंड में मौजूद थे। चमन ब्रिगेड स्काउट के कमांडर इस मैच के मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि इनके साथ आला सिविल व फौजी हुकाम भी इस तकरीब में शामिल थे। कौमी तराना जब बजाया गया तो पूरा स्टेडियम खड़ा था। आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। चमन ब्रिगेड स्काउट्स के तावन से ये मेला इख्तिताम को पहुंचा है।